بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اصلاح کے سوا الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں بلکہ خود پر بیت جانے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور، کیلا اور مکھن کو ملا کر کھانا مفید ہے۔ 3 چیزیں زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں لوٹتی: آپ کی جوانی، آپ کے والدین اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ جو لوگ اپنی جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں، ان کو بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ اگر رات کو ڈر لگتا ہو یا برے خواب آتے ہوں تو ایک بار آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر سو جایا کریں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لونگ کھا لیا جائے تو 1 مہینے میں وزن میں کمی آئے گی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہترین شے کوئی نہیں ہے۔ جو دمے کے مرض میں مبتلا ہوں اس کو چاہیے اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے تو اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلانے سے اس کے بدن میں طاقت آ جائے گی۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ 1 چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں، اس سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ بار بار پیشاب کی تکلیف کے لیے جامن کھائیں۔ زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ وزن اٹھانے والی عورتوں میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ بینگن کا بھرتا کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ کالی مرچ کھانے سے معدے میں گیس نہیں بنتی اور ورزش کرنے سے فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کے شکار انسان عام حالات سے 4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ رات کے وقت چاول کھانے والے افراد جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں اور سر سے سفید بال توڑنے سے مزید سفید بال آتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرہ بھی تر و تازہ نظر آتا ہے۔ موٹے افراد اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو لیموں کا اچار کھائیں۔ بال بڑھانے کے لیے ناریل کا تیل لگائیں اور اچھے شیمپو سے دھوئیں۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہو وہاں غربت نہیں آتی۔ رات کے کھانے کے بعد واک کریں اور سیڑھیاں تیز تیز اتریں۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ ہر وقت غصہ رہنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ غم اور پریشانی کی حالت میں فوراً سونا چاہیے کیونکہ اس سے پریشانی میں کمی ہو سکتی ہے۔ انسان جب اندر سے صاف اور مخلص ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا اطمینان خود بولنے لگتا ہے۔ ادرک، لہسن اور دار چینی کا جو شاندار روز نہار منہ پی لیں، خون صاف، چہرہ شفاف اور جلد تر و تازہ ہو جائے گی۔ پیشاب کی جلن، بار بار آنے کا مسئلہ جڑ سے ختم۔ جوڑوں کا درد، تھکن اور کمزوری ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ یہ نسخہ بڑھاپے کو روکے جوانی کا راز بن جائے گا۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے آپ کی نصیحت کو نہیں بلکہ آپ کے کردار کو اپنائیں گے کیونکہ بچے بڑوں کی حکم ماننے کے بجائے ان کی تقلید کرنا پسند کرتے ہیں۔ مشکل کتاب کھول کر سیکھو تو نیند آتی ہے اور مشکل زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتے ہیں۔ جوانی ہمیشہ چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ کدو اور چنے کی دال کو ملا کر پکا لو۔ یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جن کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت ہو وہ گرم نمکین پانی کے غرارے کیا کریں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے جلد توانا رہتی ہے۔ لیموں کو گرم کر کے نچوڑ لینے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو عورت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے پانی پیتی ہے اس کے بچے کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ مستقل رہنے والی شدید کھانسی پھیپھڑوں کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ کلونجی سے شوگر کا علاج: کلونجی کو لیموں اور کریلے کے رس میں ملا کر دھوپ میں سکھا لیں اور باریک پیس لیں۔ شوگر کے مریض روزانہ 1 چمچ پانی کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ کھانے کو ہضم کرنے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے، رنگت کو نکھارنے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے پودینے کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔
بازاری خوشبودار تیل کے بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ خوش رہیں، کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ دماغی پریشانی کے وقت 10 منٹ بالوں میں کنگھی کریں۔ یہ بالوں اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہے، اور لکڑی کی کنگھی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ 5 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ سوتے وقت بار بار کروٹ بدلتے رہیں، آپ صحت مند رہیں گے۔ بچوں کا قد چھوٹا سا ہو تو ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ سابودانہ اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھلائیں۔ بال ہمیشہ مضبوط اور گھنے رکھنے کے لیے نہانے کے بعد بالوں میں ہلکا ہلکا ناریل کا تیل لگائیں۔ بال ساری عمر کمزور نہیں ہوں گے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمکین پانی میں انڈا ابالنے سے انڈے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ لیموں پانی پیا کرو، جسم کی گرمی دور ہوگی۔ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ موٹاپے کو دور بھگانے کے لیے اپنی خوراک سے کولڈ ڈرنکس، چکنائی اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ کھانے کے فوری بعد نہیں سونا چاہیے، ورنہ معدے کی کمزوری ہو جائے گی۔ شلجم کی سبزی کھایا کریں، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھیرا کھایا کریں، چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ بخار تیز ہو رہا ہے تو پانی میں چٹکی بھر نمک ڈال کر نہا لو، بخار اترنے لگے گا۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ گردن پر خارش کی جائے تو گلا نہیں بیٹھتا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل کا مساج کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائیں گے، عزت بھی اور رزق بھی۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا، وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں، وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکثر سمجھا جاتا ہے۔ کوے انسانی چہرے کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ جلد کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل بے حد فائدہ مند ہے۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ چاول دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، اس لیے بچوں کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آلو والے پانی میں اسپاغول کا چھلکا ملا کر صبح کے ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں، آلو پکانے کے بعد ان کو کمرے میں درجہ حرارت پر چھوڑا جائے یا فریزر کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں ان کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ اگر تم ماضی سے اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ عورتیں مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال دینے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔
کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، پتھر جیسا سخت رہے گا۔ صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ نہار منہ آنکھ کھلنے کے فوری بعد کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں ایک گلاس پانی کا پی لیا کریں، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کے شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں مؤثر ہے۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کر دی ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں کہ 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ قہوہ بنا کر پی لیا کرو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ جات کے کھا لو۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکے کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین، رات کو ہونٹوں پر زعفران لگا کر سونے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ جو لوگ روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ جو دوپہر کے وقت کالے نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کھوتا ہوا دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو اجوائن کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس نے جگر کی سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ سونف میں کلونجی ملا کر 3 دن کھائیں، نہ شوگر بڑھے گی نہ بار بار پیشاب آئے گا۔ قدرتی علاج بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں، اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں، کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں، ورزش کریں، ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لو، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔